بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے جن ذات کا عشق۔ بابا جان کافی دیر بعد باہر آئے۔ جب وہ مہمان چلے گئے، کل وہ کسی مولوی کو لے کر آئیں گے، ابا جان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابا جان کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ اور بتایا انکل نے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا ٹی وی آف کر چکی تھی اور کیونکہ زینب سونے کے لیے روم میں چلی گئی تھی۔ نہیں، اب کل مولوی آئے گا اور وہی کچھ بتائے گا۔ بابا جان نے کچھ توقف کیا۔ تمہیں کتوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، یہ بھی بتایا؟ ابا جان نے مزید بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بابا جان نے نینا کو تسلی دی۔ نینا کو وہ کتے یاد آئے جن کی آواز اس نے بہت قریب سے سنی تھی۔ نینا وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ بے شک قرآن پاک شفا کی کتاب ہے۔ رو رو کر اس نے دعا کی، اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی۔ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر لیٹی تھی۔ دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں، وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ آنکھ واپس ملنے کی خوشی مانت پڑ چکی تھی، انہیں سوچوں میں دوبارہ گم ہو گئی تھی۔ وہ درخت کے پاس کھڑی ڈنڈے سے پھل توڑ رہی تھی۔ وہ ٹہنی پر زور سے ڈنڈا مار رہی تھی۔ اسی طرح میں کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ نینا ڈر سے جاگ اٹھی۔ نینا پسینے میں شرابور تھی، سانسیں بہت تیز تھی۔ یہ درخت بار بار اسے خواب میں آتا تھا۔ ہو نہ ہو اس درخت کا کوئی کنیکشن تھا۔ ایک ہی خواب بار بار آنا بے وجہ نہیں ہوتا، قدرت کا کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار وہ درخت اسی طرح کیڑیاں توڑنے گئی تھی جب وہ کالج میں تھی۔ کالج میں ایک بہت پرانا کیڑی کا درخت تھا۔ ایک دن اس کا دل کیا کیڑی کھانے کو، تب وہ درخت سے کیڑی توڑنے لگی تھی اور اس نے کیڑی بھی کھائی تھی۔ اسے اگلے دن ہی اس کی آنکھوں کا حادثہ ہوا تھا اور وہ حادثے میں اس کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ نینا پسینے میں شرابور تھی، سانسیں بہت تیز تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ یہ درخت بار بار اس سے خواب میں آتا تھا۔ ہو نہ ہو اس کا ضرور کوئی کنیکشن ہے کہ خواب بار بار آنا بے وجہ نہیں تھا، قدرت کا کوئی اشارہ تھا اور قدرت کوئی اشارہ دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ درخت اسی طرح کیڑیاں توڑنے لگی تھی جب وہ کالج میں تھی۔ کالج میں ایک پرانا کیڑی کا درخت تھا۔ ایک دن اس کا دل کیا، تب وہ درخت سے کیڑی توڑنے لگی تھی اور اس نے کیڑی بھی کھائی تھی۔ اس اگلے دن ہی اس کی آنکھوں کا حادثہ ہوا تھا۔ وہ حادثہ بھی حیران کن تھا۔ نینا کو لگا یہ اس درخت کڑیاں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں، مجھے اس درخت کے پاس جانا ہوگا۔ وہ جیسے ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی۔ نینا کھڑی ہوئی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ایک بار وہ جا کر اس درخت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور میں فاطمہ کو کالج کا بتا کر باہر روڈ پر نکل آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ کالج آ گئی۔ کالج وہ 3 سال بعد آئی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ یونیورسٹی میں ہوتی، مگر قسمت تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کالج کی تعلیم بھی پوری نہیں کر پائی تھی۔ وہ کالج میں آئی تو کتنی یادیں اس کے دل میں امنڈ آئی۔ دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا، شغل مچانا۔ وہ بہت چلبلی سی تھی، اپنے گروپ کی جان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود دوستوں سے دور ہو گئی۔ وہ نینا کے گھر بھی آئی مگر اس کا رویہ دیکھ کر خود پیچھے ہٹ گئی۔ نینا بہت احساس کمتری کا شکار رہتی تھی۔ وہ آنکھیں کھو چکی تھی اور اس کے ساتھ اپنا اعتماد بھی۔ اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوبی تو اس نے اپنی دوستوں کو بھی چھوڑ دیا اور آج کالج آ کر اسے اپنی پرانی فرینڈ ٹوٹ کر یاد آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ان جگہوں پر گئی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ پہلے اپنے اساتذہ سے ملی۔ استاد کا رتبہ بہت اونچا ہے، ان کا حق ہم چاہ کر بھی کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے بعد استاد ہی وہ ہستی ہے جو اب آپ کی کامیابی دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنے سب ٹیچر سے ملی، کچھ یہاں سے جا چکے تھے، کچھ ابھی موجود تھے۔ سب نے نینا کی بینائی کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نینا ان سب سے مل کر بہت راحت محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ درخت کے پاس آئی اور جہاں اسے ایسا لگتا تھا کہ یہاں کہانی شروع ہوئی تھی۔ درخت ابھی کا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا صدیوں پرانا درخت ہے۔ اس کی جڑیں بہت موٹی اور مضبوط تھیں، گھنا سا ہیوی تھا۔ وہ درخت جیسے نینا کا منتظر کھڑا تھا۔ ایک پل نینا کو لگا اس درخت کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ نینا کو اسے دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا۔ ایک پل کو نینا کا دل کیا وہ
واپس پلٹ جائے۔ یہاں آ کر شاید اس نے غلطی کی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کر چکی ہے۔ اب واپس پلٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسے خوف پیدا ہوا کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور درخت کے قریب چلی آئی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ہیلو نینا اس درخت سے مخاطب ہوئی، جیسے وہ اس کے ہیلو کا جواب دے گا، لیکن درخت خاموش رہا۔ تم میرے خواب میں کیوں آتے ہو؟ نینا نے اسے سوال کیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، یہ کالج کے اختتام پر تھا، اس لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ نینا بھی تنہا کھڑی درخت سے سوال کر رہی تھی۔ نینا نے اس درخت کو دیکھے چلی گئی۔ ایک شہر تھا جو چاروں اور چھانے لگا تھا، کوئی فلم تھی جو چل رہی تھی۔ وہ خود کو اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیریاں توڑ رہی تھی، ایک سٹک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ٹہنیوں پر مار رہی تھی، اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ پتھر بنی خود کو دیکھ رہی تھی اور اب اس نے درخت کی ٹہنی پر ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا جس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن نینا کو وہ وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وجود کی پشت تھی، وہ کوئی مرد کی پشت تھی، اور پھر نینا نے خود کو وہ ڈنڈا اس لڑکی کے سر پر مارتے ہوئے دیکھا۔ جہاں اس نے ڈنڈا مارا وہاں کیری لگی ہوئی تھی۔ وہ کیری جھٹ سے ٹوٹ کر نینا کے قدموں میں آ گری اور نینا بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیری کے ساتھ ہی لڑکی کا وجود بھی نیچے آ گرا، اس کا سر خون سے بھر چکا تھا۔ وہ لڑکی درد کی شدت سے کرا رہی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ نینا کیری اٹھا کر وہیں کھڑے ہو کر کھانے لگی، اس بات سے بے خبر انجانے میں وہ کیا قیامت کر گئی ہے۔ اور پھر وہ کیری کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نینا خود کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نینا نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی واپس گھر جا رہی تھی، جبکہ وہ یہاں درخت کے پاس کھڑی اپنے وجود کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس وجود نے مڑ کر اسے آنکھ ماری، مسکرائی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ نینا پھٹی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ مزید حیران کن منظر دیکھنے والی تھی۔ درخت درمیان سے پھٹنے لگا، ایک طرف کو کھسکنے لگا اور اس کے بعد نینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ بہت سے شور سے کھلی، وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ چھت سے روشنی پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی نینا کو سمجھ نہیں آئی۔ نینا نے حرکت کرنی چاہی، لیکن اس کا جسم بے حرکت تھا اور وہ جسم کو حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ باہر بہت ہنگامہ شور اٹھ رہا تھا، اس شور سے نینا کا سر درد کرنے لگا۔ بہت غور کرنے پر نینا کو سمجھ آئی، یہ ہماری مجرم، یہ تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ کوئی بہت زور سے دھاڑا۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا دماغ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس کی ہم بوٹیاں کر کے کھائیں گے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تم نے جو جال پھیلایا 3 سال بعد بھی وہ ابھی تک زندہ ہے، تم نکارا ہو۔ اس آواز میں بہت جوش تھا۔ ہم کچھ سکون سے کام کرتے ہیں تاکہ اسے تکلیف زیادہ ہو۔ میرا مقصد نینا کی دردناک موت ہی ہے، اور یہ وہ آواز تھی جو نینا ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس آواز کو نینا دن رات سنا کرتی تھی۔ نینا کا دل اس آواز کو سن کر بالکل ٹھہر گیا۔ وہ آواز زینب کی تھی۔ نینا کو ایسا لگا اس پر آسمان آ گرا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہ سے اس دیوار کو دیکھ رہی تھی جس کے پار سے آواز آ رہی تھی۔ نینا کو اپنا آخری وقت بہت قریب لگا۔ ایسا لگا جیسے 2 گروپوں میں تصادم ہو رہا ہو، دونوں اسے مارنے کے لیے جھگڑ رہے ہوں۔ جو جیت جاتا اسے مارنے کا اختیار مل جاتا۔ نینا کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ پڑا۔ بہت شدت سے نینا نے اللہ کو پکارا، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے اور وہ جواب نہ دے؟ لیکن پکار سچے دل سے اور شدت سے ہونی چاہیے۔ پکار میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کہ جیسے آواز دی جائے وہ ضرور سنے گا۔ لیکن انسان میں یقین کی بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور وہ پکارتا تو ہے مگر بے دلی سے 100 جگہ دماغ لگا کر پکارتا ہے۔ مگر نینا نے جب زینب کی آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا وہ کس مشکل میں پھنسی ہے۔ اس مشکل سے اسے صرف ایک ہی ذات نکال سکتی ہے، اور نینا نے اسی ذات سے دعا کی۔ ایک دم باہر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نینا نے وہ آواز سنی جسے وہ بند آنکھوں سے سنتی رہی تھی۔ نینا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اسے لگا اب اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک اور حیران کر دینے والی آواز کا شان وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل کیا کاش یہ خواب ہو۔ وہ آنکھ کھولے اور خواب ٹوٹ جائے، اور وہ ہنس دے کہ اس خواب میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی، وہ نہ جانے
وہ نہ جانے نہ کیا بول رہا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کون سی زبان تھی، مگر سب اس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ ہماری بھی وہ مجرم ہے، ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ وہی قہر برستی آواز نینا نے سنی، ہمارا رواج انسانی گوشت کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ سب روایت کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے شعلہ کی موت کا بدلہ لینا ہے، خود کو گناہ گاروں میں شامل کر کے۔ یہ بدلہ ہمارے گلے کا توق بن جائے گا۔ کاشان ایک دم چیخ کر بولا، ہم جنات کی مسلمان نسل سے ہیں، ہم اللہ کو جواب دہ ہیں، انسانی گوشت ہماری خوراک نہیں۔ کیا تم سب ان میں شامل ہونا چاہتے ہو جنہیں جہنم کی آگ میں بھڑکایا جائے گا؟ وہ اب سب سے سوال کر رہا تھا۔ اس سوال کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ وہ میری مجرم ہے، اسے بدلہ بھی میں لوں گا۔ میرے راستے میں آیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سب کو وارن کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک للکار گونج رہی تھی، وہ ہماری مجرم ہے۔ وہ جوشیلی آواز پھر سنائی دی، جانتا ہوں، مگر اس کی موت حل نہیں۔ اسے ایسی سزا ملے گی کہ وہ پل پل موت کی دعا مانگے گی اور اسے موت نہیں آئے گی۔ کاشان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے تھوکا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ پل پل مرے، ورنہ میں چاہتی تو اسے وہی مار ڈالتی، مگر اسے وہ جلد نجات مل جاتی۔ پل پل کی موت اس کا مقدر ہوگی۔ اب زینب کی نفرت بھری آواز سنائی دی۔ نینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی خاطر پاک جایا کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ آستین میں سانپ پال رہی ہے۔ اپنے ساتھ ایک روم میں سلایا کرتی تھی، اسے بڑا دھوکہ دیا۔ نینا کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ نینا کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔ نینا نے چاروں جانب نظر دوڑائی، مگر کہیں دروازہ نہیں تھا۔ باہر سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں خاموشی چھا گئی۔ نینا اب بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ درمیان سے دیوار سرکنے لگی۔ نینا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا، اور آنے والا کاشان تھا، آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ چڑھائے، اور اس کے پاس آ کر بہت غرور سے ٹھہر گیا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر چشمے نے آنکھوں کا بھید چھپا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے نینا کے جسم میں جان آ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جسم کسی شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ کاشان ہلکا سا جھکا، نینا کے چہرے کو تھوڑی سی سختی سے پکڑا اور دانت کو پیستے ہوئے بولا، تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض ہے، اور وہ قرض تم اپنے آنسو سے ادا کرو گی۔ اس کی آواز میں ایک گراہٹ تھی، تمہیں اب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ نینا نے اپنی تھوڑی اسے چھڑانے کی کوشش کی، میرا کوئی قصور نہیں، نینا نے بامشکل بول سکی۔ تم نے جسے جان سے مارا جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ درخت پر کوئی بیٹھا تھا۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں بے گناہ ہوں کاشان، میرا یقین کرو۔ وہ پلیز مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ تمہیں۔ وہ اس کی منت کرنے لگی۔ وہ کہکہا کر ہنسنے لگا، تمہیں اب یہاں سے کوئی آزاد نہیں کرا سکتا، تمہیں اب یہاں سے آزادی موت ہی دلا سکتی ہے۔ وہ ابھی تک اینک پہنے ہوئے تھا۔ کاشان، تم تو میرے اچھے دوست بن گئے تھے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نینا بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتا رہا، اور پھر اسے نینا کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ نینا نے آنکھیں جھپکی اور وہ ایک بڑے سے ہال میں کھڑی تھی۔ کاشان غائب ہو چکا تھا۔ نینا تنہا تھی۔ نینا پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں دروازے تھے۔ نینا بھائی جان والے دروازے کے پاس آئی اور اسے کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کی جان نکل گئی تھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر نینا حیران پریشان تھی۔ اس ہال سے باہر نکل کر نینا اب ایک جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اونچے لمبے گھنے درخت ہی درخت، اندھیرے کی۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ نینا فوراً مڑی دروازہ بجانے کے لیے، مگر وہاں اب کوئی دروازہ نہیں تھا۔ نینا مزید حیرت میں گھری اس جادوئی جنگل کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے بھی نہ ختم ہونے والا جنگل ہی جنگل تھا۔ کاشان، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ نینا نے روتے ہوئے کہا، میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کاشان، کدھر ہو؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کاشان، نینا نے اسے چیخ کر آواز دی، مگر بے سود نہیں۔
مگر بے سود نہیں آیا وہ۔ نینا وہیں بیٹھ گئی، چاروں جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہیں کوئی جنگلی جانور نہ نکل آئے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ تھک ہار کر وہ اٹھی، اب ایسے کب تک بیٹھی سکتی ہوں؟ مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا۔ خوف سے وہ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، کبھی خواب میں بھی تنہا جنگل میں جانے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ وہ سہج کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ پاؤں میں کچھ چبھ نہ جائے۔ دوپٹہ نہ جانے اس کا کہاں رہ گیا تھا، قمیض بھی آگے سے جھاڑی میں الجھ کر پھٹنے لگی تھی۔ نینا کو لگا کہ وہ کوئی ہارر مووی کی کوئی ہیروئن ہے جو تنہا جنگل میں گھوم رہی تھی اور ابھی کوئی جنگلی جانور اس پر جھپٹ پڑے گا۔ خوفزدہ سی وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے شیر کی دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف سے اس نے دوڑنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی جان نکل گئی۔ ایک دیو کا مت شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ نینا کو لگا بس موت اب چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ جو کرنا ہے جلد کرنا ورنہ جان سے جائے گی۔ نینا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ نینا بچپن میں اونچے درختوں پر آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی۔ وہی بچپن کی پریکٹس آج کام آ رہی تھی۔ شیر نے اسے دیکھ کر درخت پر جمپ کیا مگر ناکام رہا اور درخت سے ٹکرا کر گر گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور نظر نینا پر جمائی ہوئی تھی۔ نینا ٹخنیوں کی مدد سے کافی اوپر آ چکی تھی اور نیچے شیر کو بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ نینا اس وقت کوسنے لگی جب وہ کیری توڑنے گئی۔ کاش میں نہ جاتی تو آج مصیبت میں مبتلا نہ ہوتی تو سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ نینا دل ہی دل میں خود سے بولی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی جانور مل جائے گا تو میں تو کمزور سی ہوں، گوشت بھی ہے کم ہے۔ نینا اب نیچے بیٹھے شیر سے مخاطب تھی۔ اس کے گال پر بھاگتے میں جھاڑیاں لگی تھی، اس پر خراش آئی ہوئی تھی۔ تیزی سے درخت پر چڑھنے سے پاؤں بھی زخمی تھے۔ نینا کے ٹخنے سے خون رس رہا تھا۔ اگر عام حالات میں یہ زخم آیا ہوتا تو وہ درد سے چیخ رہی ہوتی، مگر ان حالات میں اسے درد کا احساس نہیں تھا۔ اب اس کی نظر نیچے بیٹھے شیر پر تھی جو اسے کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، نینا نے اسے شیر کی منت کی۔ تم تو ہرن کا گوشت شوق سے نہیں کھایا کرتے تھے، میرا گوشت تو بہت بدمزہ ہے۔ نینا نے اس سے مخاطب ہو کر جیسے اس کو سمجھا رہی ہو۔ اب وہ شیر بے چینی سے درخت کے گرد چکر لگانے لگا۔ نینا کا دل مزید ڈوبنے لگا۔ اسے اس طرح چکر کھاتے دیکھ کر عجیب سی بے بسی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ انجانے میں کی گئی قصور کی سزا اس کے سر پر بوجھ کھڑی تھی۔ اف، یہاں میں مر جاؤں گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اف، میری موت کیا ہے اس قدر بے بسی میں لکھی ہے۔ اس کے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اس مصیبت سے میری جان خلاصی کروا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ شیر انگار ہوتی آنکھ سے نینا کو گھور رہا تھا۔ کیوں گھور رہے ہو؟ میں یہاں نہ ہوتی پھر کیا کرتے، پھر کیا کھاتے تم؟ اب وہ شیر سے سوال کر رہی تھی۔ شیر کی نظر نینا پر تھی۔ وہ دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا بھی ایک موٹی مضبوط ٹہنی پر بیٹھی تھی۔ اس پل نینا کو ہالی ووڈ کی بلیک واٹر یاد آئی۔ وہ فلم بھی مگرمچھ سے بچنے کے لیے درخت پر بیٹھی تھی۔ نینا کو لگا شاید یہاں بھی کوئی کیمرہ چھپا ہوا ہو۔ تھک ہار کر نینا ایک ٹہنی سے سر ٹکرا کر آنکھیں بند کر اسے بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو درختوں سے چھن کر آتی روشنی نے اسے صبح کی نوید دی۔ نینا نے نیچے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اب شیر وہاں نہیں تھا۔ نینا نے کچھ دیر انتظار کیا اور ڈرتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا اور ڈر تھا کہیں وہ اچانک سے نہ آ جائے۔ ڈرتی ہوئی نینا چلی جا رہی تھی اور اسے اپنے پیچھے پہلے کسی کی چاپ سنی۔ چاپ سنتے ہی نینا نے خوف سے آنکھیں بند کی اور رک گئی۔ اس کے بعد بہت قریب سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی اور نینا جھٹکے سے مڑی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شیر سر پر آ چکا تھا۔ نینا کے مڑتے ہی شیر نے 2 قدم پیچھے لیے اور نینا پر جمپ کیا۔ نینا سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئی۔ نینا خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کانوں میں محسوس کی۔ شیر اس پر جمپ لگا چکا تھا لیکن شیر کی بجائے کوئی اور وجود اس پر آ گرا۔ نینا نے
جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور وہ حیرت زدہ تھی۔ شیر کی جگہ کاشان اس پر آ گرا تھا۔ نینا نے پلک بنا جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشان اب اٹھ گیا تھا۔ نینا ابھی تک زمین پر گری ہوئی تھی، اسے تک رہی تھی۔ کاشان نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور نینا کو خود بخود سیدھی سمت اٹھتی چلی گئی۔ نینا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے کھلی ہوئی تھیں۔ وہ حیرت زدہ سی اس جن زادے کو دیکھ رہی تھی جس کے تیور آج بھی خطرناک تھے۔ سر سے پاؤں تک وہ اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ کو باندھے ہوئے، وہ تنچے نگاہ اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کاشان، نینا زیر لب اس کا نام پکار رہی تھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری نفرت بے وجہ ہے کہ تم جانتے ہو میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم جانتے ہو وہ کون تھی؟ کاشان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ نینا بلا ارادہ سر کو انکار میں ہلا گئی۔ میری اس سے شادی ہونے والی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے تم نے اسے جان سے مار دیا۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا کا دل کانپ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ چیخ اٹھی اور رو رہی تھی۔ یہ احساس ہی ہے جو بہت جان لیوا تھا کہ اس کی نادانی کی وجہ سے کوئی جان سے گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کیا جا رہا تھا۔ تمہیں وہ سزا دینا چاہتا ہوں کہ تم جی نہ سکو، نہ مر سکو، وہ چبا چبا کر بولا۔ آنکھوں سے انگارے لپک رہے تھے جیسے اس کی ہستی کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ نینا کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ یہ اس قدر دل دکھا دینے والا واقعہ ہے۔ شادی سے ایک روز قبل دلہن کی موت ہو جائے، دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ دولہے اور اس کی فیملی پر کیا گزرتی ہوگی؟ مرنے والا تو مر جاتا ہے، پیچھے اپنی کہانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ نینا کو اس پر رحم آیا، لیکن یہ سب نادانی میں ہوا تھا۔ وہ مخلوق اگر کسی انسان کو نظر آ جائے تو کوئی انہیں خود نہ مارے، لیکن یہ بات کاشان کو کوئی کیسے سمجھائے؟ وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تمہیں شیلا کی فیملی کو سونپ دیتا، اب تک تم ختم ہو چکی ہوتی۔ اس کے لہجے کی نفرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.